تو السلام علیکم گائز، آپ لوگ تو جانتے ہیں کوہستان بھائی ہمارے لیے ہماری ہسٹری اور اسلام کے بارے میں بہت پیاری پیاری انفارمیٹیو واقعات اور ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے کوہستان بھائی کی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں، آپ لوگ پوری دیکھنا اور ان ویڈیو کو انجوائے کرنا، اور ہم لوگ اس کے ریئیکشن دیں گے اور بتاؤں گا کہ یہ ساری ایڈیٹنگ کس طرح اور کس ایپ سے ہوتی ہے، اور آپ کو سکھانے والا بھی ویڈیو کے 2 پارٹس ہونے والے ہیں۔ ایجپٹ کو فتح کرنا دوسرے پارٹ میں آپ کو سب چیزیں سکھاؤں گا اور آپ جو یہ اس ویڈیو زمانے انجوائے کی کریں دنیا گے۔ میں سب سے طاقتور اور رچ علاقہ تھا، ایڈیٹنگ اور بہت جسے اچھی کی فتح ہوئی کرنے کے ہے، بعد ایک ہی چیز پہ پوری ٹیک ویڈیو خلافت بنائی میں مسلمان جشن ہے۔ منا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا کہ جب یہاں سے بہت دور مسلمانوں کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز پہ بہت اور ڈیٹیل سے اللہ کام کی ہوا ہوا ہے۔ تلوار خالد بن ولید اپنے موت کے بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ But wait, let's go back. اس سب سے 4 سال پہلے خلیفہ عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے نکال کر انہیں خلافت کی ہر پوسٹ سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد خالد بن ولید آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جنگوں میں گزری ہے۔ تو اب پہلی بار انہیں ٹائم ملا کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر قرآن کو اسٹڈی کریں۔ لیکن اپنی یہ زندگی بھی خالد بن ولید سکون سے نہیں گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بہت بڑی بیماری طاعون کی وجہ سے خالد بن ولید کے آلموسٹ سارے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے۔ مطلب خالد بن ولید کو زندگی کے آخری حصے میں اپنے سارے جوان بیٹوں کے مرنے کا غم دیکھنا پڑا۔ اور ان کے صرف 3 ہی بیٹے زندہ رہے، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کی وفات سے پہلے لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری بار ملنے لگے، جن میں سے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ جب خالد بن ولید سے آ کر ملے تو خالد بن ولید نے اسے اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے جسم پر ایسی کوئی بھی جگہ نظر آ رہی ہے جس پر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو۔ اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا جسم تو پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے، جس پر خالد بن ولید نے اپنے اس دوست سے کہا کہ کیا ان زخموں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ہر جنگ میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی ہے، کہ میں تو اکیلے اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں کی فوج کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ مار سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں۔ جس پر ان کے دوست نے کہا کہ کیا مطلب، آپ کو پتا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا، اسی وقت یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ آپ کو اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کوئی بھی کسی بھی جنگ میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر خالد بن ولید کے دل کو آخر تھوڑا سکون ملا اور وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کے تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، رومن اور پرشین امپائر کی طاقت کو توڑنے والے، دمشق اور جروسلم کو فتح کرنے والے، اور یمامہ اور یرموک جیسی عظیم جنگیں جیتنے والے، اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک گھوڑا اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ May peace be upon him. خالد بن ولید سیریا کی سٹی ہومز میں فوت ہوئے تھے، جہاں پر آج تک ان کی خبر ہے، لیکن خالد بن ولید کے مرنے کی خبر Get the full XM experience with our app, highly rated by thousands of traders. For a limited time, you can کے مرنے کی خبر بالکل ایک آگ کی طرح پوری خلافت میں پھیل گئی، اور جیسے یہ خبر مدینہ تک پہنچی، مدینہ کے ہر گلی سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اور وہاں کی عورتیں اس عظیم جنرل کی ڈیتھ پر زور زور سے رونے لگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اس سے پہلے ہی مدینہ میں اس بات پر پابندی لگائی تھی کہ چاہے جو بھی مر جائے، کوئی بھی اس کے لیے زور سے نہیں روئے گا۔ لیکن
خالد بن ولید کی موت پر لوگ اس پابندی کو بالکل بھول گئے اور مدینہ کی گلیوں میں عورتیں زور زور سے رونے لگی۔ اب جب حضرت عمر تک ان کی آواز پہنچی، وہ فل غصے میں اپنے گھر سے باہر نکلے اور پوچھا آخر کون ہے جس کے لیے یہ سب رو رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سب آپ کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید کی موت پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بالکل اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے رہے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عمر نے پہلی بار مدینہ کے لوگوں کو اپنا آرڈر توڑنے کی اجازت دی اور کہا کہ اگر خالد کے لیے آج کوئی رو رہا ہے تو اسے رونے دو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر خود بھی روئے۔ اب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے اپنا سب کچھ حضرت عمر کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عمر ہی انہیں انصاف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے۔ لیکن جب خالد بن ولید کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اسلام کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کے پاس صرف تلواریں، ایک گھوڑا اور کچھ ہی چیزیں تھیں۔ مطلب خالد بن ولید اتنے بڑے جنرل کے پاس بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، جس کے مقابلے میں اگر آج کے مسلمان جنرلز کو دیکھا جائے، $1 palaces to gold-plated cars and private jets. خالد بن ولید کی وفات کے بعد حضرت عمر صرف 2 سال ہی زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں حضرت عمر کبھی بھی خالد بن ولید کو بھول نہ سکے اور بار بار مسلمانوں کی گیدرنگز میں خالد بن ولید کو یاد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت عمر کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے، تو حضرت عمر نے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس شاعر سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جنرل خالد بن ولید کی بہادری پر شعر پڑھ کر سناؤ، جس کے بعد اس شاعر نے اپنے فل جوش میں خالد بن ولید کی بہادری کو سب کے سامنے پریزنٹ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ شاعر خاموش ہوا، حضرت عمر نے اس عرب کے سب سے بڑے شاعر سے کہا کہ تمہارے سارے الفاظ نے مل کر بھی خالد کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لیکن کیوں آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے۔ مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا۔ فور ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا۔ مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا۔ اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے، اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر ہی کانپنے لگی۔ اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا۔ Muhammad, read. اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے، جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ۔
جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے. تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر میجیشن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے ہوگی. کوہستان کے بھائی کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل دا لیڈرز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.